بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، میں نے پارٹ 2 میں بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ولید بن عتبہ کے دربار میں طلب کیا گیا تھا، اور چونکہ امام بعد از نماز عشاء دربار میں تشریف لے گئے تھے تو واپسی تک رات کافی گزر چکی تھی۔ وہاں سے آ کر امام علیہ السلام نے سب جوانوں کو ان کے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ کیا، اور یہ 27 رجب کی رات تھی۔ پھر جب آدھی رات کا وقت ہوا تو امام علیہ السلام گھر سے جنت البقیع کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ گھر سے چند فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ امام رات کا باقی حصہ اپنی پاک مادر کی مزار پر گزارا، اور 27 رجب المرجب 60 ہجری طلوع آفتاب کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے خاندان کی میٹنگ بلوائی، اور اس میٹنگ میں جناب عبد المطلب کی ساری اولاد اور اس میں دیگر قریبی تعلق دار افراد کو بھی شامل فرمایا گیا۔ عزیزان، جب ہم عام مقررین سے تیاری کے واقعات سنتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اہل بیت کے چند گنے چنے افراد تھے جو کربلا تک ساتھ تھے، یا امت کی طرف سے متوقع خطرے کی وجہ سے بہت جلدی تیاری ہوئی تھی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جس وقت یہ میٹنگ ہوئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب اپنے آراء اور مشورے پیش کریں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ اب ہمیں مدینہ ترک کرنا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مولا، آپ مدینہ میں ہی رہیں۔ اگر یزید نے کوئی جسارت کی تو حلیف قبائل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں گے، اور انصار آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ یزید سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کسی خوف کی وجہ سے مدینہ ترک نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں جد اطہر نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ حسین تم نے ایک دن مدینہ چھوڑنا ہے اور نہر فرات کے کنارے ارض نینوا پر قربانی دینا ہے، اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ اس وقت سب افراد نے اپنے اپنے مشورے دیے، اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے عرض کی، آقا، اگر مدینہ چھوڑنا ہی ہے تو پھر آپ مکہ تشریف لے جائیں، کیونکہ مکہ سے شمالی طرف آپ کی اپنی جاگیر شیب امیر المومنین بھی موجود ہے، اور پہلے سے گھر اور رہائش کا انتظام بھی ہے۔ جناب محمد حنفیہ نے عرض کی، آقا، مکہ تشریف لے چلیں، وہاں رہ کر اہل یمن کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے، اور یمن میں آپ کے کافی جانثار بھی موجود ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم مکہ تشریف لے جائیں گے، مگر ہوگا وہی جو مخبر صادق نے فرما دیا تھا کہ ہم نے کربلا کی زمین پر شہید ہونا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آل عبد المطلب اور آل جناب عقیل اور آل جناب جعفر طیار یہ سب مدینہ میں رہیں گے، اور مدینہ کی ناکہ بندی اور نگرانی کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ پردہ دار اور بچے ہوں گے۔ ممکن ہے ولید ہمارا تعاقب کرے تو اسے مدینہ میں ہی روکا جائے، اور ہم مکہ روانہ ہو جائیں گے۔ آپ امام نے جناب محمد حنفیہ سے فرمایا کہ آپ نے ہماری ایک آنکھ بن کر مدینہ میں رہنا ہے، اور آپ سے دشمن کی کوئی حرکت مخفی نہیں رہنی چاہیے۔ دوپہر کے وقت ولید نے اپنا ایلچی بھیج کر جواب مانگا۔ اس وقت ابھی امام کی میٹنگ جاری تھی، تو اس ایلچی نے جا کر یہی بتایا۔ امام علیہ السلام وقت نماز ظہر میٹنگ کے بعد مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے، اور باقی سب افراد بھی مسجد میں آ گئے، اور نماز جماعت ادا کی گئی۔ اس دن ولید خود نماز کے لیے نہیں آیا اور اپنی جگہ مروان کو بھیج دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مروان نے مولا سے خفیہ بیعت کا اشارہ کیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا تھا کہ خلافت آل ابو سفیان پر حرام ہے؟ امام کائنات نے فرمایا کہ ہم پہلے جواب دے چکے ہیں کہ ہم سرمایہ رسالت ہیں، اور ہم پر کسی کی اتباع اور بیعت حرام ہے۔ سارا دن شام ہونے تک سفر کی تیاری ہوتی رہی۔
200 اونٹ منگوائے گئے، اور یہ صرف خاندان اہل بیت کے سامان سفر کے لیے تھے، جن پر بستر، سامان خورد و نوش، خیام اور کناتیں تھیں، اور ان پر سامان لادنے کی ذمہ داری ہاشمی جوانان کے سپرد تھی۔ 72 یا 40 معمل تیار کروائے گئے، جن پر سرپوش لگائے گئے، اور ان میں مستورات اور بچوں کو سوار ہونا تھا۔ تیاری کرتے کرتے شام ہو گئی۔ امام علیہ السلام اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پر تشریف لائے تو وہاں جناب عبداللہ اطراف بھی تشریف لے آئے اور عرض کی، آقا، آپ ہم سب کا سہارا اور آسرا ہیں، آپ کے بغیر ہم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آپ مدینہ وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا یزید اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ ہم سب بھائیوں کے خون کو کافی سمجھے اور آپ کو اور تمام پاک پردہ داران کو کچھ نہ کہے؟ ہم سب بھائی آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین، ایک دن ایسا ہوگا کہ اسلام خطرے میں ہوگا، ناموس رسالت اور توحید کو بھی خطرات درپیش ہوں گے، آپ کی بہنیں ہوں گی اور کوفہ شام کے بازار ہوں گے، اور یہ اپنے خطبات سے وحدانیت کو بچائیں گی، اور ایسا ہونا لازمی ہے۔